مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے کچھ گروہوں کی تعریف فرمائی، پھر ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے، نہ سکھاتے، نہ نیکی کی دعوت دیتے، نہ ہی برائی سے منع کرتے، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں سے نہیں سیکھتے اور نہ ہی نصیحت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے، نصیحت کرے اور نیکی کی دعوت دے۔ اس طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، سمجھے اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ جلد ہی انہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ مجموع الزوائد کتاب العلم سے یہ میں نے روایت آپ کو بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تورات شریف میں پڑھا، جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا، حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا۔ مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے یا دعویٰ کیا گیا کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے، تو نے جو مجھ پر دعویٰ کیا تیرا مجھ پر کیا حق ہے، میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک نہیں۔ دعویٰ کرنے والا جو کلیم کر رہا ہے اس کے اوپر، وہ کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ میں نے یہاں پر 2 سے 3 باتیں آپ کو بیان کی ہیں۔ سب کا جو آپ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو بدعملی میں، گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں، مگر ہم اسے باوجود قدرت کے، قدرت سے مراد ایسی ہوتی ہے کہ میں سمجھا سکتا ہوں، تو فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے یا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ نہ سمجھانا ہے کہ متعلق کو کہا جائے، مگر میں اس کی اصلاح نہیں کرتا، میں اس کو سمجھاتا نہیں ہوں۔ اچھا یہ بات بھی بتا دو کہ اگر کوئی کسی کو، پڑوسی کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی کو گناہ کرتا دیکھے، زن غالب ہو کہ اس کو روکوں گا تو رک جائے گا، تو اب اس کو روکنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اب نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہاں میں نے باتیں پڑوسی کے تعلق سے بیان کی کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اس معاملے میں بہت سنجیدہ
ہونے کی ضرورت ہے کہ پڑوسی کو سکھانا، اسے سیکھنا، اس کو نصیحت کرنا، پڑوسی کو بھی چاہیے کہ اسے سیکھے، اس کو سکھائے، اس سے حاصل کرے، اس سے نصیحت اس کی قبول کرے۔ اب یہ ایک ٹاپک پر ہم اس کو بات کریں اپنے پڑوسی کے تعلق سے، گھر کے اندر کے معاملے اور پڑوسی دونوں کو اگر ہم ڈسکس کریں تو تقریباً آپ کے سامنے بات سیم ٹو سیم آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک یہ پرابلم آ چکا ہے کہ ہمیں کسی کو برائی سے روکنے کے تعلق سے ہم ایسا لگتا ہے کہ شاید مینٹلی طور پر تیار ہو ہی نہیں رہے۔ اپنا کیا، ایک جملہ ہے، اپنا کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت یا اپنا کیا کی نہیں ہے، بات یہ کہ اسلام و دین کس چیز کو پسند کر رہا ہے، شریعت کس چیز کو پسند کر رہی ہے۔ تو جب ہمارا پڑوسی کو ہم منع نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے، جیسے کہ آپ نے بھی ایک اور بات بھی سنی کہ وہ قیامت کے دن دعویٰ کرے گا اللہ کے حضور۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ اس کا کلیم کیا ہوگا؟ کلیم یہ ہوگا کہ یا اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے برائی میں مبتلا دیکھتا تھا مگر مجھے برائی سے روکتا نہیں تھا۔ اب یہ بات جو ابھی میں نے بیان کی، یہ بات پر بھی غور کریے آپ اور میں، سب غور کریں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک سمجھے کہ ہماری معاشرے کے ایک بہت بڑا حصہ، اس کا ایک بنیاد ہے یہ۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے تو جو کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہیں اس سے زیادہ خرابیاں پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں کہ ہمارے آس پاس میں برائیاں ہوتا دیکھیں، گناہ ہوتا دیکھیں۔ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے گھر کے اندر بھی ہم برائی ہوتا، گناہ ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن ہم روکنے کی کوشش تک بھی نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ رول ہے نہیں ہے، اصول ہے نہیں ہے، مگر اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں تو جب خود ہم ہی برائی میں گناہ میں مبتلا ہوں گے تو کسی اور کو برے اور گناہ سے کیسے روک پائیں گے؟ تو برائی اور گناہ سے روکنا، اسے غلط کام سے روکنا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی پڑوسی، اگر پڑوسی بے نمازی ہے اسے نمازی بنانے کی ہم نے کتنی کوشش کی، پڑوسی دیگر گناہوں میں مبتلا ہے تو اسے کتنی ہم نے کوشش کی، اچھا قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، قریب نیبر، اور جو جس کی دیوار بالکل آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ قریب کا پڑوسی کہلاتا ہے، ورنہ ایک محلہ 40 گھر کے ساتھ بھی پڑوسی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرا اس میں آج کے اس اجتماع میں، چونکہ ہمارا ایک کور پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اسی کور پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے یہ موضوع لینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اندر نیکی کی دعوت نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنے کا جو ایک بدقسمتی کے ساتھ جو ایک عادت سی ہماری پڑ گئی ہے کہ اس پہ اگر ہم پڑوسی کی روایتیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن پڑوسی بھی ہمارے خلاف دعویٰ کر دے گا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح فیملی ممبر دعویٰ کر دیں گے، کیا جواب دیں گے کہ یہ ہم کو برائی سے نہیں روکتا تھا؟ حالانکہ یہ بات تو قرآن کریم سے بھی ہم کو سمجھائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بڑی واضح طور پر ایک آیت کریمہ، بارہا دعوت اسلامی کے معارف میں تو یہ آیت کریمہ بارہا بیان کی جاتی ہے، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، خود کو بچانا ہے، نمبر 1 خود کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب اس روایت پر غور کریں تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ہم نے، ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے ان کو منع کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر یہ عادت اللہ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہو جائے اور گھر کے اندر ہونے والے گناہوں کو بھی روکیں، گھر میں جو گناہ کر رہے ہیں انہیں بھی ہم روکیں، روکنے کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ماردار نہیں ہوتی، سمجھانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھانے کا انداز ہمارا غلط ہوتا ہے، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پھر وہ سمجھانے کا ٹائم گزر جاتا ہے اور یار یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کے ماننے کا ٹائم گزر گیا، ابھی آپ سے نہیں مانے گا۔ یہ بھی ایک بات
بیان کروں تو بعض اوقات ماں ڈانٹ ڈانٹ کر ایسی ہو جاتی ہے، باپ ڈانٹ ڈانٹ کر اس پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ اب سمجھانے کا کو یا پڑوسی نے ہی ابتدا میں ہی اتنا ایگریشن دکھا دیا ہے کہ اب اس پڑوسی کا سمجھانا بھی اتنا زیادہ فروٹفل ثابت ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہ ایگریشن سے سمجھاتا تھا، ڈانٹ کے سمجھاتا تھا، جاڑ کے سمجھاتا تھا، یا کچھ اور بدتمیزی والا انداز تھا۔ تو سمجھانے کا ایک اپنا خوبصورت سا ایک انداز ہوتا ہے، جب آپ سمجھانے کے اس انداز کو اختیار کریں گے نا تو سمجھانا فائدہ دے گا۔ ایک بڑا مشہور چند دفعہ اس کو ہم نے بیان کیا ہے، لیکن چلیں موقع کی مناسبت سے ایک بار پھر میں بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے، اب علاقہ ہی تھا، محلہ ہی تھا، یہ آس پاس کے بھی کئی اسلامی بھائی یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اب جیسے آپ آ رہے ہیں تو ایسا ہی کوئی ایک شخص اپنے محلے میں نماز کے لیے جا رہا تھا۔ اب نماز کے لیے جا رہا، جیسے ہمارے دکانیں ہوتی ہیں، یا چلو نا نماز کے لیے، آئے نا نماز کے لیے، ہیں دعوت دیتے ہیں نا، آئے نماز کے لیے۔ تو وہ جا رہا تھا تو اس کے یہاں درخت ہے، تو نہیں درخت سے لوگ پھل توڑتے ہیں، تو اس کا کاروبار تھا، وہ اس کا درخت سے پھل توڑ رہا تھا۔ سورج اوپر، دھوپ ظہر کا وقت تھا، سورج کی روشنی تھی، تو نیچے سے ایک شخص جو نماز کے لیے جا رہا تھا اس نے دیکھا، اب بھائی کیا پھل توڑ رہا ہے؟ ارے نماز کا ٹائم ہے، چل چل جہنم میں جائے گا، جہنم میں چل چل۔ اب جو اس نے جو نماز کے لیے جو بلایا، بولا جاؤ جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اب کیا آ رہا ہوں؟ چلنا مؤذن کا انتظار کراؤں، روک کے رکھوں، چل اترتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ اس کو عجیب و غریب بندہ سے بلا رہا ہے، بولے بھائی کس طرح مجھے بلا رہے ہو؟ تو کیسے بلاؤں؟ کارڈ چھپاؤں؟ چلو نماز کے لیے۔ اب وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو نماز کے بلا رہا ہے، بولا ابھی آتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تو تھا چھورا، بولا ابھی آتا ہوں۔ وہ بھاگ گیا، بولا اب یہ تو آ کے میرے کو مارے گا۔ اچھا اب اوپر سے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، دھوپ تھی، روشنی تھی، وہ نہیں گیا نماز کے لیے۔ اب وہی دوبارہ عصر کے لیے جا رہا تھا، اور وہی آدمی اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھ تو لیا تھا کہ زور میں کیا ہوا تھا۔ اب اس کا انداز بدل گیا، السلام علیکم بھائی جان، جی ماشاء اللہ پھل توڑ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ پاک آپ کے رزق میں اور برکت دے۔ کیا ماشاء اللہ، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، کیا بات ہے، اللہ خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ بھائی جان وہ عصر کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھے نا، نماز پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک آپ کے پھلوں میں برکت دے دے گا، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے دے گا، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت دے دے گا۔ آئیے نا نماز پڑھتے ہیں۔ جی جی آ رہا ہوں۔ اترا نیچے، اس سے ملاقات کی، ایک آپو، ایک زہر میں آیا تھا ایک آدمی، مل جائے خالی مجھے، چھورا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہوں، اس کو کیا پتا یہ وہی ہے۔ ایک آپ ہو، ایک وہ تھا، کیسی بدتمیزی کے ساتھ نماز کے لیے بلا رہا تھا، اور ایک آپ بلا رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، کتنی مطلب کہ پیار سے بلا رہے ہیں، کوئی کیوں نہیں آئے گا نماز کے لیے؟ تو چلے، اس نے بولنا ہی نہیں تھا کہ زور میں تھا، اس نے چھوڑا کھانا تھا اسے، تو وہ تو چل پڑا اس کے ساتھ۔ ایک واقعہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے کیسے ہیں۔ اگر آپ کی نیکی کی دعوت دینے کا انداز اچھا ہے، نرم ہے، جس کو آپ پولائٹ کہتے ہیں، اخلاقیات کے ساتھ ہے، مسکراتے ہوئے ہیں، یا جیسا موقع اس کے مطابق آپ نیکی کی دعوت دیتے تو کوئی کیوں آپ کو منع کرے گا؟ اچھا منع کرے گا تو آپ کا کام، مطلب کہ کام یہ تھا کہ یہ مان جائے، آپ کا کام و میرا کام تو پہنچانا تھا۔ ہم تو نیکی کی دعوت پہنچائیں گے نا۔ آپ آ رہے ہیں فیضان مدینہ سلاؤ کی طرف، راستے میں آپ کو جو مسلمان نظر آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آئیے نا نماز کے لیے چلتے ہیں، آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ ایک دن منع کرے گا، دوسرے دن منع کرے گا، منع بھی کوئی کرتا نہیں ہے، نارمل تو یہی ہوتا ہے جاؤ میں آ رہا ہوں، نہ بھی آنا ہو تو یہی کہتے ہیں آپ جاؤ میں آ رہا ہوں۔ تو لیکن آپ کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ آ جائے گا یار آپ کے ساتھ۔ یار روز بلاتا ہے پیار سے، روز بلاتا ہے پیار سے، دعائیں دیں، خیر و برکت کی دعائیں دیں، ڈانٹ، یہی گھر کے اندر ہوتا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، گھر کے اندر ایک شخص گھر نماز پڑھ کر آتا ہے، اس کا بیٹا نماز کے لیے گیا نہیں، اور آ کر میرے نصیب
کیا ہے، کیسا بیٹا ملا ہے؟ ایک دیکھو رشید بھائی کا بیٹا ہے، کیا ہے، اس کو دیکھو، تجھے دیکھ، اور وہ رشید بھائی کا بیٹا بول کے اس کو ڈانٹا، اس کو تو ویسے رشید بھائی پہ بھی غصہ آ رہا ہے، رشید بھائی کے بیٹے پر غصہ آ رہا ہے، وہ باپ پر غصہ الگ آ رہا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا نظر نہیں آتا، تو رشید بھائی کا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ تو اب وہ جس انداز سے اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، بیٹا شاید نماز کے لیے نہیں جائے گا، آپ بولو پھر کیا کریں؟ تھوڑا سا نرم اچھا انداز، مثال کے طور پر بیٹا وہ میں مسجد میں تھا، رشید بھائی کا بیٹا نظر آیا، کیا نماز پڑھ رہا تھا، ماشاء اللہ، بیٹا باپ مطلب بیٹا مسجد میں بیٹا نظر آیا تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، رشید بھائی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اللہ نہیں ایک دن انشاءاللہ مجھے بھی خوشی ہوگی، آؤ گے نا بیٹا نماز۔ اور وہ بیٹے کو نہ ڈانٹا، نہ بیٹے کو جھاڑا، نہ بیٹے کے ساتھ کوئی سی بدتمیزی کی، نہ مطلب بیٹے کو کوئی سا ایگریشن نہیں دکھایا، بیٹا کیوں نہیں مانے گا؟ ایک وقت آتا بھی بیٹا ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ہمارے مزاج ہمارے انداز، بیٹی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی و محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ جو ہے نا پیارے اسلام بھائیو، نرمی، نرمی سے دعوت دے، لجاجت سے دعوت دے، پیار سے دعوت دے، آئیں گے لوگ نماز کے لیے، آئیں گے عبادت کی طرف، آئیں گے نیکی کی طرف، آئیں گے پرہیزگاری کی طرف، آئیں گے، دل کڑتا ہے، بندہ خود بھی جلتا ہے، ٹھیک ہے آپ کسی کا گناہ یا کسی کی بے عملی دے کر آپ جلیں گے، لیکن آپ کو جلنے کی اجازت تو دی جائے گی، لیکن آپ کو جلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیا آپ اس کو جلانا بھی شروع کر دیں؟ آپ ہمیشہ یہ پرنسپل نارملی جنرل بات کر رہا ہوں، یاد کر لیں، ہم نے نرمی کے ساتھ ہی نیکی کی دعوت دینی ہے، چاہے گھر میں دینی ہے، گھر کے باہر دینی ہے، پڑوسی کو دینی ہے، دکاندار کو دینی ہے۔ اب بولے یار اب کرے کیا؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ دعوت دیں، ان کو اجتماع کی دعوت دیں۔ اب اجتماع میں لیں، جیسے ابھی آپ آئے نا، اجتماع میں آئے نا، میں بیان کر رہا ہوں، میں کسی کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا کہ یار آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، آپ ایسا کیوں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہیں گے دیکھو یہ میرا بیٹا یوں کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں یوں کرتا ہے، اب وہ کہاں سے اس کی سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو یہ تو مجھے ذلیل کروا رہا ہے، مجھے ڈیگریڈ کروا رہا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ آپ اجتماع میں لے کر آ جائیں، اور ماشاءاللہ اجتماع کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اجتماع میں کسی پین پوائنٹ پہ ایسا تو نہیں ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہو، آپ ایسا کیوں کرتے ہو، جنرل بات کی جاتی ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا پاتے تو آپ یہ نہ آپ منبر پر تشریف لاتے فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ میسج پہنچا دیتے تھے، آپ دعوت دے دیتے تھے، برائی سے منع کرنے کا سلسلہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ جاری رہتا تھا۔ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پیٹرن یوز کریں نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے، اور اصلاح امت کے لیے، اصلاح کے کام کے لیے، اس کے کئی طریقے سے ایک طریقہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ ہے آپ اپنے ساتھ اجتماع میں لے کر آئیں۔ جیسے جمعرات کو آپ اجتماع میں لے کر آئیں، مبلغ کو سنے گا، وہ بعض اوقات بیٹا باپ کی نہیں سن رہا ہوتا، پڑوسی کی نہیں سن رہا ہوتا، سب دونوں ایک دوسرے کے دوست کی بھی نہیں سن رہا ہوتا، تو اس کے سامنے سارا وہ بھی اگر کچھ ہوا ہے یا لے دے بھی ایسی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ نہیں اس کی سمجھ میں آ رہا ہوتا، تو آپ اس کو اجتماع میں لے کر اجتماع کی برکت دیکھیے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ دنیا میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اگر میں بات کروں، لاکھوں تھاؤزنڈس آف پیپل جس کو آپ کہتے ہیں، آپ وہ ہیں جن میں تبدیلی اجتماع سے آئی ہے، تو اجتماع میں آئے، گیدرنگ میں آئے، مبلغ کا بیان سنا، بعض اوقات نماز پر بیان ہوتا ہے، اخلاق پر بیان ہوتا ہے، والدین پر بیان ہوتا ہے، پڑوسیوں پر بیان ہوتا ہے، گناہ پر بیان ہوتا ہے، سود پر بیان ہوتا ہے، رشوت پر بیان ہوتا ہے، الگ الگ ٹاپک، کوئی ایک ہی موضوع ہوگا، ایک ہی وقت میں ایک ہی بیان میں کوئی 10 موضوع تو لیے نہیں جائیں گے، کبھی رمضان کے روزوں پر بیان ہوگا، تو کبھی حج پر بیان ہوگا، تو کبھی مدینے کا بیان ہوگا، عشق رسول پر بیان ہوگا، عشق صحابہ پر بیان ہوگا، عشق اہل بیت پر بیان ہوگا، والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بھائی بہنوں کے حقوق پر۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں سارے بیانات ہمارے ہوتے ہیں،
تو اگر آپ اجتماع میں لے کر آتے ہیں تو پھر جو اس کی برکتیں ملیں گی، اور جو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت زبردست تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو اجتماع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو اجتماع میں لاتے ہیں، اور یہ جو میں باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ احادیث مبارکہ کے مطابق جو ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، میں وہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی، یعنی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اجتماع کتنی برکتوں والا ہوتا ہے، اس اجتماع سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس پر غور کریں۔ مجلس ذکر یعنی اجتماعات، دینی اجتماعات، اجتماع سے مراد دینی اجتماعات ہیں۔ مجلس ذکر یعنی دینی اجتماعات میں آنے والوں پر فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ، سکون۔ جو اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں ان پر کیسی کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں رحمت الہی گھیر لیتی ہے، ان کے لیے بخشش کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ مجالس ذکر یعنی دینی اجتماعات کی غنیمت جنت ہے۔ دینی اجتماعات کو حدیث پاک میں جنت کی کیاریاں فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک مجلس ذکر میں آنے والوں پر فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ برکات میں نے آپ کو بیان کی ہیں جو حدیثوں میں جن کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ دینی اجتماعات کی برکت سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنا نصیب ہوتا ہے۔ دینی اجتماعات کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ملتی ہیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، آپس میں محبت، پیار، اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے اخلاق سنورتے ہیں، کردار میں بہتری آتی ہے، عقل بڑھتی ہے، سوشل لائف یعنی معاشرے میں رہنے اور زندگی گزارنے کا تجربہ بڑھتا ہے۔ مختلف سروے رپورٹس کے مطابق مذہبی لوگ، ریلیجیس پیپل جو جمعہ، جماعت اور دیگر دینی اجتماعات میں شرکت کرتے رہتے ہیں، یہ نارملی طور پر وہ لوگ جو اس طرح کی گیدرنگز میں نہیں آتے، اس طرح کے اجتماعات میں شرکت نہیں کرتے، ان میں اور جو کرتے ان میں نفسیاتی طور پر، عقلی طور پر، سائیکولوجیکلی طور پر کافی ڈیفرنس ہوتے، کیونکہ یہ اجتماعات نارملی آپ کو ایک ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس ڈیوریشن اور اسٹریس زون سے نکال کر آپ کو کچھ دیر کے لیے، فور دا ٹائم بینگ ہی صحیح، کچھ دیر کے لیے آپ کو ایک ایسے زون میں لے کر آتے جہاں آپ اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بے سکونی کی زندگی اور بے سکونی کی حالت سے نکل کر سکون کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو وہ جو یہ پورا سائنٹیفکلی چیز ہے۔ اچھا، یہ آپ اس پر یوں بھی غور کریں، کیونکہ ایک اسپرچولیٹی کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ جب آپ کہیں سے یوں نکل کر آتے ہیں تو ایک آپ کا صورتحال بدل جاتی ہے، پھر بعض اوقات یہاں پر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ روتے بھی ہیں اللہ کی یاد میں، آپ دعا میں بھی روتے ہیں اللہ کی یاد میں۔ آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو موقع مل گیا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کہ گناہوں کا اقرار کر کے شرمندہ ہو کر میں اللہ سے سچی توبہ، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں۔ تو وہ لوگ جو جنرلی طور پر اس طرح کی گیدرنگز نہیں لیتے، آپ دیکھیے اگر آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں سے آپ کو یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ بدل لو، وہ بدل لو، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ جو اس طرح کے حالات اور واقعات میں مبتلا ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، فیملی کی پرابلم ہو، انزائٹی ہو، اس طرح کی کوئی بھی اللہ نہ کرے اس کو پرابلم ہے، مینٹلی جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریس کا وہ شکار ہوتا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ اجتماع میں لے کر آئیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ بیان سنے گا، ذکر کرے گا، دعا کرے گا، صلاۃ و سلام ہوگا، وہ جو 1.5-2 گھنٹے اس کا وقت گزرا ہوگا نا، اب آپ اس کو پوچھو کیسا فیل کر رہے ہو تو وہ کہے گا الحمدللہ میں اچھا فیل کر رہا ہوں۔ نہ ہو تب تجربہ، آپ اپنا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، بلکہ کئیوں کو تجربہ ہوگا بھی۔ مجھے یورپ کے ایک سفر میں یہ ایکسپیرینس ہوا، کسی صاحب نے مجھے بتایا، میرے ساتھی تھے یورپ میں، ایک ملک کے اندر میں گیا تھا، وہ ساتھی تھے، یعنی یوں سمجھے کہ تقریباً 3 دن رہا ہوں میں اس ملک کے اندر، تو گاڑی میں آنا جانا لے جانا تو ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ پھر وہ اجتماع تھا تیسرے دن، تو اس میں تھوڑا مجھے گیپ مل گیا کہ تھوڑا بھی آدھا پونا گھنٹہ تھوڑا باقی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب 2-3 دن یہی ہیں، آئے نا گھر پہ چائے پی لیتے ہیں، اور ان کا گھر قریب ہی تھا، وہی لے کے گھوم بھی رہے تھے، میں کہا چلو چائے پی لیتے ہیں آپ کے گھر پر، تب پھر اجتماع میں چلے جائیں گے۔ گھر لے گئے، چائے وغیرہ پلائی، اور اب ہم اجتماع میں چائے پیتے پیتے جو انہوں نے بات کی نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تیسرا دن ہے، یہ جو ٹی ڈے تھا یہ 3rd ڈے تھا، یہ تیسرا دن تھا۔ مجھے کہنے لگے عمران ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں جی، بزنس مین، اچھا بزنس مین آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں میں جی، بولا 2 راتیں ہو گئی، بولا میں پتہ نہیں کیا 8 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال بولے، بولا مجھے بغیر ٹیبلٹ لیے مجھے نیند نہیں آتی، بغیر ٹیبلٹ لیے میں نہیں سو سکتا، I can't sleep۔ یا تیسرا ہے 2 راتوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں، 2 راتوں سے جب آپ جاتے ہو تو میں آپ کو چھوڑ کے گھر آتا ہوں، بولا بغیر ٹیبلٹ کے سو رہا ہوں۔ آج تیسرا ہے شاید آج بھی ٹیبلٹ نہیں لینی پڑے گی، میں کہا دیکھ 3 دن میں ٹیبلٹ گئی، اگر 12 ماہ دے دے گا تو 12 مہینے آ جاؤ انشاءاللہ، بقیہ جو 2-4 ٹیبلٹ یا گھر میں جو بی پی کی جو مشین رکھی ہے نا انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے گی۔ یہ اللہ کی راہ میں وقت دینے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے، اللہ کی راہ میں سوچنے، بات سمجھ رہے ہیں، سوچنے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح پر سوچتے ہیں آپ، گھر کی اصلاح پر سوچتے ہیں آپ، خود اپنی اصلاح پر، بالکل مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچ رہے کہ یار پیسے کہاں سے آئے گا، ادھر سوچتے نیکی کدھر سے آئے گی، یہ سوچتے ادھر کیا بنے گا، پھر سوچتے قبر میں کیا بنے گا، یہاں تو چلو 10 آدمی جو میں کسی کو بول دوں گا، قبر میں کس کو بولوں گا، بالکل 360 ڈگری کہتے ہیں نا، 360 ڈگری پر آپ کا مائنڈ جو ہے نا اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اور بہت ساری نیگیٹیوٹی سے آپ پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں۔ اور آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، آپ جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، جب آپ کے ذہن میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہوتی ہے نا تو دماغ کے جو مسائل یا دماغی امراض یا مینٹل جو ڈیزیز ہوتی ہے نا وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے قلب کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ہمارے اندر اس وقت اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور جب اچھی سوچ ہم سوچتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے ظاہر و باطن میں ایک اچھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اجتماع میں آ کر دیکھیے، یقین نہیں آتا آپ آ کر دیکھیے، بڑے 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 دکھیارے قسم کے لوگ آپ کو دعوت اسلامی میں ملا دوں، دکھیارے کہ ہم اجتماع میں آتے ہیں الحمدللہ، ہم ایک کیوں سمجھے کہ پورے ہفتے میں ایک بار آ کر ہمارا کافی معاملہ حل ہو جاتا ہے، پھر اسلام میں روتے ہیں دعا کرتے ہیں تو میرے بھی آنکھوں سے 2-4 قطرے آنسو کے نکل جاتے ہیں، تو تھوڑا مجھے ایک سکون فیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آتے ہی کوئی پرابلم لے کر ہیں اور اللہ کی رحمت سے جب واپس جاتے تو پرابلم حل ہو چکا ہوتا ہے۔ دعا کی برکت تو ہے نا، جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہو تو اس پہ ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور جب دعا کرے کیا پتا کس کی آمین کی وجہ سے ہمارا کام ہو جائے، اور وہ جو پھر جو فیلنگ چینج ہوتی ہے کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے، ایک مقصد مل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تب بھی بندہ مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ پرابلم میں آنا شروع ہو جاتا ہے، مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد مل جائے، کام مل جائے۔ جیسے کہ ایک صاحب کا ایک بیٹا انتقال کر گیا، کچھ ہی عرصے میں دوسرا انتقال کر گیا،
پھر تھوڑے عرصے کے بعد تیسرا انتقال کر گیا. 4 بیٹے تھے, 3 انتقال کر کے ایک چھوٹا بیٹا رہ گیا. اب وہ تو آدھا پاگل جیسا ہو گیا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اب وہ بیٹا تھا ایک چھوٹا, اب یہ رہ گیا. اب ہر ڈاکٹر سے علاج کرا, وہ اتنا مینٹلی اسٹریس میں آ گیا, اور کیا اب وہ دوائیں آ رہی ہیں, ڈاکٹر سے مل رہا ہے, ہاسپٹل جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, مگر اس کا دماغ تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. سسٹم لائف کا اس کا ڈسٹرب ہو گیا, لائف کا اس کا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. اس کا چھوٹا بیٹا ایک دن آیا, اتنے سارے وہ تنکے ہوتے ہیں نا جو ماچس کے, اس کو کیا لوگ اسٹکس, چھوٹی 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 اسٹکس ہوتی ہیں, وہ لے کر آیا کہ ابو کشتی بنا دو. کیا کہا؟ ابو کی اپنی ٹھکانے پہ نہیں تھی. ابو کہاں سے کشتی بنائے گا؟ ابو کا اپنا جہاز کہیں اور سمندر میں جا رہا تھا. وہ ابو کشتی بنا دو. اور باپ تنگ تھا, بیٹا رہنے دو, ابو بنا دو نا. اب غصہ بھی آ رہا تھا, مگر بچے کو کیا ڈانٹے گا. ابو کشتی بنا دو, ابو کشتی بنا دو. اب وہ کشتی ہے, اس کے بھی دھاگے باندھیں گے ہیں, چھوٹی چھوٹی اسٹکس کی جو کشتی بنتی تھی. اب بچے نے بڑی ضد کی, تو باپ تو باپ ہوتا ہے, اوکے بنانا شروع کی. 2.5 3 4 گھنٹے لگ گئے, کشتی تیار ہو گئی. بچہ خوش ہو گیا. 4 گھنٹے بعد کشتی دے دی بیٹے کو, بیٹا لے کر چلا گیا. اب 4 گھنٹے کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ 4 گھنٹے میرے وہ گزرے جس میں مجھے کوئی سٹریس نہیں ہوا, مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے. ڈسکور یہ ہوا کہ چونکہ میں مصروف نہیں ہوں, جس کی وجہ سے میں یہ پرابلم میں آ گیا. اب اس نے اپنا کوئی مقصد, اب مصروفیت کہاں نکالے گا. اب اتنے سالوں میں گھر کا نظام برباد ہو گیا تھا, اب یہ لے گا, یہ بھی صحیح کرانا ہے, چھت صحیح کرانی ہے, ڈریننگ صحیح کرانی ہے, پلمبرنگ کا کام کرانا ہے, کارپینٹر کا کام کرانا ہے, کلرنگ کا کام کرانا ہے. اس سارے کو 200 سے 250 کام اسے گھر کے نکال لیے کہ میں یہ کراؤں گا. اور پھر نماز, عبادت, تلاوت, نیکی کے جو کام تھے اس کی طرف اس نے اپنے آپ کو مائل کیا. کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کو بغیر دوائی کے الحمدللہ اس کو شفا مل گئی. لائن چینج, مقصد مل جاتا ہے. دعوت اسلامی کے آپ اجتماعات میں آتے ہیں, آپ کو ایک مقصد ملتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ مقصد ہے. جو میں نے کہا تھا نا, آپ کی سوشل لائف یعنی معاشرے میں رہنے کا آپ کا طریقہ بدل جاتا ہے, آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے, اور معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. ایک کو پکڑ کر جب آپ اجتماع میں لاتے ہیں, آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا پتہ آپ کسی کو اجتماع میں لے کر آئیں اور وہ لڑکا گھر میں چوری کرتا ہو. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے گھروں کے اندر کہ ہمارے گھر کا چور گھر کے اندر ہی ہے. بچہ چوری کرتا ہے, بچی چوری کرتی ہے, کوئی اور چوری کر لیتا ہے. یہ پرابلم ہے. میرے پاس 2 کیس آئے تھے اس کے. چلو اس پرابلم کا حل بھی بتا دو. میرے پاس یہ 2 کیس آئے تھے. مطلب کیا کریں. اب اس میں یہ جو سوچتے ہیں کہ کچھ کرا دو, کچھ ہو گیا ہوگا. ہو ہی ضروری نہیں ہے. میں نے جو 2 کو حل بتایا, دونوں کو فائدہ ہوا, وہ میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں. میں نے کہا پیسے جہاں رکھتے ہو کس کس کو پتا ہے؟ بولا فلاں کو. میں نے کہا پیسے ایسی جگہ رکھو جو کس کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے, گھر کے کسی فرد کو پتا نہ چلے. ویسے کیا ہوگا میرے کو بعد میں بتانا کیا ہوگا یار. میرے کر تو صحیح, دباؤ تو خواہ, پھر بتانا نا فرق پڑا کہ نہیں پڑا. 15-20 دن گزرے تھے, اس کے پیسے چوری ہونا بند ہو گئے. اب یہ لیتا ہے, وہ لیتا ہے, یہ لیتا ہے, وہ لیتا ہے, فلاں لیتا ہے. اتنی زیادہ مطلب اپنے کو مغز ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے. پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, خالی کسی پر الزام لگانا. اپنے تھوڑی سی حکمت عملی کے لیں. دونوں کو میں نے ایک ہی حل بتایا, دونوں کو فائدہ ہو گیا. تو یہ بعض اوقات جب گھر کے اندر ایسا چور ہوتا ہے نا, بڑے پرابلم کریٹ کرتا ہے. گھر کا چور بہت پرابلم کریٹ کرتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے. 4 5 لوگ ہوتے گھر کے اندر, کون نکال لیتا ہے کوئی بھی نہیں پتا چلتا. اب آپ جس کو اجتماع میں لائیں, یہ تھا گھر کا چور. گھر والے تک کا نہیں پتا کہ یہ میرے گھر کا چور ہے. آپ کو تو پتہ کہاں سے چلے گا. اور اجتماع میں آ کر اسے گھر سے چوری کرنا بند کر دی. کتنا بڑا فرق پڑ گیا. پتہ ہی نہیں چلا, وہ کسی کو بتاتا بھی تو نہیں ہے. تو ہم کسی کو اجتماع میں لاتے ہیں, اس کی برائی کی عادت, جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کا آنا اجتماعات میں اور کسی کو لانا اجتماعات میں,
یہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ ڈپریشن جو آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر، گردوں کے امراض اور ہارٹ اٹیک وغیرہ کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ ایک سروے کے مطابق مذہبی لوگ جو اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں یہ ڈپریشن سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ دوسروں کے دکھ درد سے واقف ہوتے رہتے ہیں، لہذا ان میں نیکی، بھلائی، خیر خواہی اور خدمت خلق یعنی سوشل ٹائپ کی جو خدمت ہوتی ہے وغیرہ کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک بڑا مسئلہ سوسائڈ بھی ہے، خودکشی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ اس جرم کی روک تھام کا ایک اہم ذریعہ بھی دینی اجتماعات میں شرکت ہے، کیونکہ وہاں مایوسی ختم ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، توکل کی عادت آ جاتی ہے، اور دعا کرتا ہے تو دعا اس کو اس مایوسی سے نکال دیتی ہے جس مایوسی کی وجہ سے وہ خودکشی کی طرف جا رہا تھا، کہ میرا رب مجھے بچائے گا، میرا رب میرے حالات بدلے گا، میرا رب مجھے رزق حلال دے گا، میرا رب میرے قرضے اتار دے گا، میرا رب میری پریشانی دور کرے گا، میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اس کو اپنے رب کی محبت اور رب کی معرفت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، وہ خودکشی کی طرف جانے کے بجائے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا رب میری مدد کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کر دو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ویسے واجب ہے۔ تو یوں اجتماعات کی برکت سے جب کسی کو آپ اجتماعات میں لاتے ہیں تو وہ اس طرح کے خودکشی کے واقعات سے بھی بچ جاتا ہے، دیگر گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے اجتماع میں آتے ہیں گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، غصے والا تھا نرم ہو جاتا ہے، لڑاکا تھا نارمل ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے۔ جو اسلامی بہنیں اجتماعات میں جاتی ہیں، جیسے آپ کو ایسا لگتا ہوگا یار میرے گھر کی جو عورت ہے یا اسلامی بہن جو ہے وہ پرابلم ہے، ہوتا ہے پرابلم، گھر کی عورت کا پرابلم ہوتا ہے، بہت ٹینشن والا پرابلم ہوتا ہے۔ جیسے گھر کی عورت کے لیے مرد پرابلم بن جاتا ہے، اس کی عادتیں، اس کا انداز، اس کا مزاج، اسی طرح مرد کے لیے عورت بھی پرابلم بن جاتی ہے۔ یعنی کہ امام غزالی فرماتے ہیں جو بدتمیز بد اخلاق عورت ہوتی ہے اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقت سے پہلے مرد کو بوڑھا کر دیتی ہے، اس کی بد اخلاقی، اس کی جو زبان ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، سر پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب کیا کرے بندہ، چھوڑ بھی نہیں سکتا، چھوڑنا کیوں چھوڑے بھیا، صحیح کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، صحیح کرنا ہے۔ صحیح کرنے کا طریقہ اجتماع میں بہتر، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نہ فرق پڑے تو بتانا، اجتماع میں بھیجیں۔ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اجتماع میں جائیں گی، شوہر کے حقوق کو پتہ چلے گا، نرمی کا پتہ چلے گا، ذمہ داری کا پتہ چلے گا، گھر میں رہنے کا پتہ چلے گا، تھوڑا موبائل سے ڈسٹینس کا پتہ چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کا پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی نہ آئے تو مجھے بتائیے گا۔ اسی طرح تو یہ سوچتی تو ہوں گی کہ اس کو کیا پتہ میرے گھر کے آدمی کا حال کیا ہے، آپ کو بھی جواب دے دیتا ہوں، آپ کو بھی حل دے دیتا ہوں، کوئی نہیں، آپ اس کو بھی اجتماع میں بھیج دو، ہاں انشاءاللہ الف کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ آپ بھیجو تو صحیح اس کو، آپ جائیے، آپ اجتماع میں جائیے، انشاءاللہ اجتماع میں جائیں گے، نمازی بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ عورت اپنی بیوی کے حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ وہ اللہ نہ کرے ادھر ادھر اس نے اگر کہیں اپنے تعلقات بنائے ہوئے تو وہ بھی اللہ نے چاہا تو خوف خدا کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اگر اولاد کو وقت نہیں دیتا تو دینے والا بن جائے گا، اور 10 قسم کی برائیاں تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی نکل جائیں گی۔ اجتماعات جو اسپیشلی میں دعوت اسلامی کے اجتماعات کی میں بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے اجتماعات نے بڑے بڑوں کو الحمدللہ اس کی اصلاح کر دی ہے، اور گھروں کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یوں اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو خوب برکتیں ملیں گی، گھروں میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ آپ کی اولاد کو لے کر آئیں جن کو اجتماعات میں لایا جا سکتا ہے، اس عمر کے جو چھوٹے تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں انہیں اجتماعات میں لے کر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے کہ ابو کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ مبلغ بتائے گا نا، آپ بولو گے تو بولے گا ابو ابھی آپ اپنی باتیں خود ہی کر رہے ہو، تو وہ اس کو پتہ چلے گا کہ باپ کی اہمیت یہ ہوتی ہے، ماں کی اہمیت یہ ہوتی ہے، اخلاق یہ ہوتے ہیں، کردار یہ ہوتے ہیں۔
اب جن حالاتوں میں آپ لوگ رہتے ہیں، اگر اس میں آپ نے یہ اتنا بڑا سپورٹنگ پلر ہے آپ کا اجتماع، اگر اسی کو آپ مس کر رہے ہیں تو بتائیے کہ پھر شکوہ شکایت جو بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر، اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہم آپ کو طریقہ بیان کریں. یہ بھی ایک طرح سے اسپریچول ٹریٹمنٹ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمیں ان مسائل سے نکالے گا. اجتماع تو پھر یہ کہ دعائیں ہوتی ہیں. تو اجتماع میں آنا، آپ پڑوسی کو لے کر آئیں، خود آئیں، گھر میں والوں کو بھیجیں، اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ان کو بھیجیں، آس پڑوس کو لے کر آئیں، محلے والوں کو لے کر آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فرق پڑے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا